بہت ساری باتوں میں ہمیں ڈرانے والے بھی جو ہے وہ مولوی حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے گل کی تھی تو نکاح ٹوٹ گیا. جی جی. اچھا، اتنے عرصے تک اگر میاں بیوی نے ہم بستری نہ کی تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اگر بیوی نے میاں کو یہ کہہ دیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. پتہ نہیں کس یہ کتنا کچا ہے، شاید وہ دھاگا جو ہوتا ہے اس سے بھی کچا بنایا ہوا ہے. آپ واضح کر دیں کہ کیا ایسے پروسیسز ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کب تک یہ سلامت رہے گا؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا ایک بندے کے مذہب کے تبدیل کرنے کا، ایک تو اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. جی دیکھیں، کوئی مسلمان ہے، اللہ نہ کرے ان دونوں میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو ٹھیک ہے. بات صرف یہ ہے، یہ سمجھ بھی آتا ہے. جی یہ سمجھ بھی آتا ہے. باقی جو باتیں ہیں نا کہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکے تب ان کا نکاح ٹوٹ گیا. ہاں، اگر وہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے، کہیں بیوی نہیں ادا کر سکتی، کہیں خاوند نہیں ادا کر سکتا، تو اسے نکاح ٹوٹتا نہیں. اسے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے تاکہ ایک شخص دوسرے کو اس لیول پر ڈسٹرب نہ کر دے جو کسی بڑے حادثے کا شکار ہو رہا ہے. جس طرح بیوی کے حقوق اس کا خاوند ادا نہیں کر رہا تو اسے طلاق تو نہیں ہو رہی، لیکن کیا اچھے طریقے سے یہ الگ ہو جائیں تاکہ ایک تو اپنی زندگی کو صحیح مینج کر کے گزارے یا پھر وہ اوور قسم کا صبر کر جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا واضح قسم کا جو لفظ ہے طلاق کا، یہ وہ لفظ ہے کہ جب بندہ کھلے لفظوں میں کہتا ہے نا جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو علیحدگی اسی طریقے سے ہوتی ہے. یہ سنجیدگی اس میں ضرور ہے کہ آپ مذاق میں طلاق دیں، آپ سنجیدگی میں دیں. آپ کہ میں تو آنکھیں جتر سے مرضی آپ کہیں. جب آپ اگلی کو مخاطب کر کے کہیں کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں تو آپ غصے میں کہیں، محبت میں کہیں، مذاق میں کہیں، یہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس میں اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. کس کا؟ جس کو دے رہے ہیں. نہیں، ایتھے بیٹھے اپنے خیال جی دینا رہے. نہیں، خیال وچ کچھ بھی نہیں ہوندا. وہ تے جی کوئی خاوند کہندا ہے کہ یار میں سوچ رہا میں امریکہ تور جاواں، تے اودی بیوی آندی یہ پھر جاندا نہیں، آندا میں خرچ بڑا آ رہا. آندی نہیں خرچ تے کوئی بھی نہیں. یہ کی مطلب؟ آندی سوچن تے کدا خرچ آنا ہوے تے سوچاں تے خیالاں طلاق نہیں ہوندی. اگر خاوند بیوی کو طلاق دے اور اس کا گواہ کوئی نہیں ہے تو پھر خاوند اگر بعد میں یہ کہہ دینا میں نے تو کوئی نہیں دی، تو بات خاوند کی معتبر گنی جاتی ہے. اس میں اصل میں گواہ کی اس لیے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جب وہ سنجیدہ طلاق دینے کے لیے اگر ایک خاوند صرف اپنی بیوی کو کہتا ہے، تیسرا سننے والا کوئی نہیں، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر خاوند اپنا موقف بدلتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن اگر گواہ ہے تو پھر تو طلاق کنفرم کلیئر ہو گئی. اور اگر اس کا گواہ بیوی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر خاوند کا موقف جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. بہرحال یہ اجتہادی باتیں ہیں جو اہل علم میں مختلف لحاظ سے پائی جاتی ہیں. میں اس میں کوئی فتوے والی پوزیشن میں نہ ہوں، نہ میں دیتا ہوں، لیکن سادی بات یہ ہے کہ جو سیدھا یہ کہنا کہ بھی میں آپ کو طلاق دیتا ہوں جس میں نہ لفظوں کی ہیر پھیر ہو، نہ مبہم اور ذو معنی باتیں ہوں، وہیں پر طلاق ہوتی ہے، ورنہ خیالوں میں کسی کا گھر نہیں توڑا جا سکتا.